कुरान मजीद के 25 नबी, हर नबी का राज, हर कौम का अंजाम। कुरान मजीद ने सिर्फ इन्हीं 25 नबियों का नाम क्यों लिया? हैरत अंगेज वजह जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया में अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम भेजे, लेकिन कुरान मजीद में सिर्फ 25 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के नामों को क्यों महफूज रखा गया? ये वो अजीम हस्तियां थी जिन्होंने अल्लाह के पैगाम को अपनी कौमों तक पहुंचाया, कभी तूफानों का सामना किया, कभी जालिम बादशाहों की कैदोबंद, कभी पहाड़ों में तन्हा और कभी शहरों के बीच तौहीद की सदा। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, जब अंबिया कराम लाखों थे तो कुरान मजीद में सिर्फ 25 का जिक्र क्यों? बाकियों के नाम कहाँ गए? इस राज से भी आज की वीडियो में पर्दा उठाएंगे। ये वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसा रूहानी और तारीखी सफ़र है जिसमें आपको तरतीब वार कुरान मजीद के 25 अंबिया कराम से मिलवाया जाएगा। इनकी ज़िंदगी के बड़े वाक़यात, इनका मिशन और इनके ज़माने के जोग्राफियाई मकामात सब कुछ आपको दिखाएंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, पहले इंसान, पहले नबी ज़मीन पर उतारे गए, लेकिन कहाँ, इसका पता आपको आज की वीडियो में चलेगा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो नबी जिन्हें अल्लाह ने आसमान की तरफ उठाया, लेकिन क्यों, ये भी आज आप जानेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, 900 साल तक सब्र व दावत, फिर तूफ़ान, कश्ती और एक पहाड़ पर ठहरना, ये सब कुछ आज की वीडियो में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में डाले गए, लेकिन आग ठंडी हो गई। क्या वो मकाम आज भी बाकी है? आइए वीडियो में सब देखते हैं। नाज़रीन, जब कायनात में कोई इंसान न था, ना शहर, ना गांव, ना आबादी, तब अल्लाह ताला ने मट्टी से इंसान का पुतला बनाया, उसे शक्ल दी, फिर उसमें रूह फूंकी। यूं दुनिया के पहले इंसान ने आँख खोली और वो थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ये न सिर्फ पहले इंसान थे, बल्कि पहले नबी भी। अल्लाह ताला ने इन्हें अक्ल दी, चीज़ों के नाम सिखाए और सब मखलूक़ात पर इनका मकाम बुलंद कर दिया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करें। सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार किया, तकब्बर किया और हमेशा के लिए राइंदा दरगाह हो गया। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में बसाया। जन्नत की हर नेमत उनके लिए हलाल थी, मगर एक दरख्त से रोका गया। शैतान ने वसवसा डाला और हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम उस दरख्त के करीब चले गए। ये इंसान की पहली लग़ज़िश थी, लेकिन इसके बाद पहली तौबा भी हुई। आदम अलैहिस्सलाम ने रो रो कर माफ़ी मांगी और अल्लाह ने उन्हें माफ़ फरमा दिया। इसके बाद अल्लाह ने उन्हें ज़मीन पर भेजा, क्योंकि ज़मीन ही इंसान का असल मकाम था, जहाँ उसे इम्तहान के लिए भेजा गया था। रवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के इलाके आदमस पैक पर उतारा गया, जबकि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जज़ीरा नुमा अरब के शहर जद्दा में उतारा गया। बाद में दोनों ने अरफात के मैदान में दोबारा मुलाकात की। यही वो लम्हा था जहाँ से नस्ल इंसानी की शुरुआत हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ किया और अल्लाह के हुक्म से लोगों को तौहीद, सच्चाई और नेकी की दावत दी। उन्होंने अपनी औलाद को सिखाया कि एक अल्लाह की इबादत करें और अच्छाई के रास्ते पर चलें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि इंसान से ख़ता हो सकती है, लेकिन तौबा से वो अल्लाह का प्यारा बंदा बन सकता है। और यही इंसान की असल शनाख्त है, बंदगी, तौबा और अतात। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने लंबी उम्र पाई और इनके बाद अल्लाह ताला ने नबुव्वत का सिलसिला इनकी औलाद में जारी रखा। इस सिलसिले में कुरान मजीद में जिस दूसरे नबी का जिक्र आया है वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है। कहते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद नबुव्वत का चराग इन्हीं के हाथों में आया। कुरान मजीद में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का 2 बार जिक्र आया है, एक बार सूरतुल मरियम में और दूसरी बार सूरतुल अंबिया में, जहां उन्हें सच्चा नबी, साबिर और बुलंद मकाम वाला करार दिया गया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम बाज़ कुतुब में उहनूह बताया गया है। इनका शजरा नसब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से सिर्फ चंद नस्लों बाद तक जा पहुँचता है और रिवायत है कि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा थे।
حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے صرف نبوت ہی نہیں بلکہ علم و حکمت کی خاص دولت بھی عطا فرمائی۔ روایات کے مطابق وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم سے لکھنے کا فن سیکھا۔ انہوں نے لباس سلائی کا طریقہ ایجاد کیا، علم نجوم، فلکیات، وقت کی تقسیم اور حساب کی بنیاد رکھی، اور انسانوں کو نظم و ضبط اور عبادات اور تہذیب سکھائی۔ ان کی شخصیت نہایت پرسکون، عبادت گزار اور بصیرت والی تھی۔ ان کے دور میں لوگوں نے علم، عقل اور نیکی کی طرف رجوع کیا۔ وہ مسلسل اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، بغیر تھکے، بغیر رکے۔ مگر اصل حیرت انگیز بات ان کی زندگی کا وہ واقعہ ہے جس نے انہیں دیگر انبیاء سے ممتاز کر دیا، اور وہ تھا زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیے جانا۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام ایک دن فرشتے سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے ان کی عمر بڑھانے کی سفارش کریں تاکہ وہ مزید نیک عمل کر سکیں۔ فرشتہ انہیں آسمان کی طرف لے جاتا ہے، اور جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں وہیں بلند مقام پر ٹھہرا دیتے ہیں۔ یہ وہی مقام ہے جسے قرآن مجید نے مقاماً علیہ کہا، یعنی انتہائی بلند، خاص اور برگزیدہ مقام۔ یہ واقعہ صرف جسمانی بلندی نہیں، یہ دراصل اس کردار، تقوی اور علم کی پہچان تھی جو حضرت ادریس علیہ السلام جیسے نبی نے اپنی زندگی میں پیش کیا۔ اللہ نے ان کی دعا، ان کی عبادت اور ان کا اخلاص اتنا پسند فرمایا کہ زمین کی زندگی میں ہی انہیں آسمانی مقام عطا کر دیا۔ ان کی نبوت ہمیں یہ سبق دیتی ہے، اگر کوئی بندہ خالص ہو جائے علم میں، عمل میں اور نیت میں، تو وہ اللہ کے نزدیک زمین پر بھی معزز ہوتا ہے اور آسمانوں پر بھی بلند۔ اور اب ناظرین، نبوت کی روشنی آگے بڑھنے والی ہے ایسی قوم کی طرف جو سرکشی میں حد سے گزر چکی تھی، جن کے دل سخت ہو چکے تھے اور جنہیں سمجھانے والا نبی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ نبی جنہوں نے سینکڑوں سالوں تک ایک ہی بات دہراتے دہراتے زندگی گزار دی، اللہ کی طرف لوٹ آؤ ورنہ طوفان آ جائے گا۔ لیکن قوم نے ان کی بات سنی ہی نہیں، نہ دل بدلے، نہ چہرے جھکے، بلکہ وہ تو الٹا حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ انہوں نے کہا، یہ بوڑھا ہمیں کیا سمجھائے گا، ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہی قائم رہیں گے۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام رکے نہیں، 950 سال تک مسلسل اللہ کی طرف بلاتے رہے، کبھی نرمی سے، کبھی درد سے، کبھی دعا کے ساتھ، کبھی آنسوؤں کے ساتھ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب بات بننے والی نہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد لے کر گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، ایک کشتی بناؤ، ایسی کشتی جو زمین پر نہیں ایمان پر تیرے گی، ایسی کشتی جو صرف انسانوں کو نہیں بلکہ ایمان کو بچائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جنگل میں، بیاباں میں کشتی بنانا شروع کی۔ قوم نے خوب مذاق اڑایا، اوہ نوح، تم تو نبی تھے، اب بڑھائی بن گئے، یہ کشتی کہاں چلے گی، یہاں تو پانی کا نام و نشان نہیں۔ لیکن پھر اللہ کا وعدہ پورا ہوا، زمین کے اندر سے چشمے پھوٹے، آسمان برسنے لگا، وہی لوگ جو ہنستے تھے اب پانی میں ڈوبنے لگے، بس وہی بچے جو ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ یہ طوفان صرف پانی کا نہیں تھا، یہ ایک نظام کا طوفان تھا جو اللہ کے مقابل سر اٹھانے والوں کو بہا لے گیا۔ کشتی آخر کار ایک پہاڑ پر جا ٹھہری جسے جودی پہاڑ کہا جاتا ہے، اور وہاں سے نسل انسانی کا نیا دور شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب وقت کی لہریں بغاوت پر چڑھ دوڑیں تو نجات صرف ایمان کے تختے پر ہی ملتی ہے، اور جب پانی تھما، زمین نے سقوط پایا، تو نبوت کا قافلہ ایک اور قوم کی طرف بڑھا، ایسی قوم جسے اپنی طاقت، اپنے جسم، اپنی بستیوں اور اپنی عمارتوں پر ناز تھا۔ ان کے درمیان اللہ نے بھیجا ایک ایسا نبی جو تنہا تھا لیکن ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ یعنی اب ہم ذکر کریں گے حضرت ہود علیہ السلام کا، جو قوم عاد کی طرف مابعوث کیے گئے اور جنہوں نے اپنی سادہ سی آواز میں طاقتوں کو للکارا، اللہ کی بندگی کرو، وہی تمہارا رب ہے۔ قوم نوح علیہ السلام کے بعد زمین پر انسانوں کی تعداد بڑھنے لگی، وقت گزرا، نسلیں آگے بڑھیں، لیکن پھر انسان وہی پرانی غلطی دہرانے لگے، اللہ کو بھول کر خود کو خدا سمجھنے لگے۔
ایک ایسی ہی قوم تھی عاد، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے انہوں نے زمین پر ایسے محلات بنائے جیسے وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، پہاڑوں کو تراشا، عمدہ ستونوں والی عمارتیں بنائیں اور کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ یہ قوم جسمانی طاقت میں بے مثال تھی اور اپنے وقت کی سپر پاور سمجھی جاتی تھی۔ ایسی سرکش غرور میں ڈوبی قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لے کر بھیجا حضرت ہود علیہ السلام کو۔ حضرت ہود علیہ السلام نہایت سادہ، نرم خو اور راست گو انسان تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو پکارا، صرف اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ جو تم غرور میں مبتلا ہو، یہ طاقت تمہیں نہیں بچا سکے گی۔ مگر قوم نے ان کی ایک نہ سنی۔ کہنے لگے، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، کیوں مانے ہم تمہاری بات؟ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میں تو صرف تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ لیکن وہ کہتے رہے، اگر واقعی تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ یہی غرور، یہی انکار ان پر اللہ کے عذاب کو لے آیا۔ قرآن کے مطابق اللہ نے ان پر ایک خوفناک مسلسل تباہ کن آندھی بھیجی جو 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ دوستو، ستون، وہی محلات، وہی طاقت، سب ریت میں دفن ہو گئے۔ اب صرف وہ بچے جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت ہمیں سکھاتی ہے، طاقت، غرور، عمارتیں یہ سب فانی ہیں، باقی رہتی ہے تو صرف وہ آواز جو اللہ کے دین کے لیے بلند کی جائے۔ اور نبوت کی یہ آواز اب جانے والی تھی ایک اور قوم کے دروازے پر، ایسی قوم جو پہاڑوں میں گھر بناتی تھی اور کہتی تھی کہ ہم زمین کے سب سے مہذب لوگ ہیں۔ اگلا نبی وہ تھا جسے اللہ نے ایک اونٹنی کے ذریعے قوم کو آزمانے کے لیے بھیجا۔ یہ نبی تھے حضرت صالح علیہ السلام۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں 9 مقامات پر آیا ہے۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے فرد تھے، پیدائشی، ذہین، نیک اور اپنی قوم میں معزز سمجھے جاتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے توحید کا پیغام دیا تو وہی قوم جس نے ان پر فخر کیا تھا انہیں جھٹلانے لگی۔ قوم سمود زمین پر تعمیرات کی ماہر تھی۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر محلات بناتے، ایسی عمارتیں جن پر وہ کہتے تھے ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے، مگر دل ان کے سخت تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، اسی نے تمہیں زمین پر بسایا، اسی نے یہ پہاڑ تمہارے لیے نرم کیے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم نے ان کی بات کا مذاق اڑایا اور چیلنج کیا، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو ہمارے سامنے پہاڑ میں سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور پھر وہ منظر آیا جب ایک چٹان 2 ٹکڑے ہوئی، اس میں سے ایک زندہ کامل غیر معمولی اونٹنی نکل آئی۔ قوم حیران رہ گئی، لیکن انکار کرنے والوں کے دل نرم نہ ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی نشانی ہے، اسے ایذا نہ دینا ورنہ عذاب آئے گا۔ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تم سب۔ کچھ دن گزرے، لیکن آخرکار قوم سمود نے وہی کیا جس سے اللہ نے روکا تھا، انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا دل دہل گیا، انہوں نے کہا اب تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے، پھر عذاب آئے گا۔ پھر وہی ہوا، زمین کانپ اٹھی، ایک ہولناک چیخ نے ان کے غرور سے بنے محلات کو ریت میں بدل دیا۔ وہ مہذب کہلانے والی قوم عبرت کا نشان بن گئی اور حضرت صالح علیہ السلام بچ جانے والوں کے ساتھ نکل گئے۔ ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی نشانی اگر دل کو نہ ہلا سکے تو وہ نشان زمین کو ضرور ہلا دیتا ہے۔ اور اب نبوت کا قافلہ جاری رہا، ایک بازاروں میں بسی قوم کی طرف جہاں ناپ تول میں کمی، دھوکہ دہی اور مال کی محبت نے دلوں کو اندھا کر دیا تھا۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام، یہ تھے حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 11 مرتبہ آیا ہے۔ انہیں خطیب الانبیاء یعنی انبیاء کا خطیب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا انداز بیاں انتہائی فصیح، مؤثر اور عقل کو چھو لینے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مدین کی قوم کی طرف بھیجا، ایک ایسی قوم جو بظاہر تہذیب یافتہ مگر دلوں سے بددیانت اور دنیا پرست ہو چکی تھی۔ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے، تجارت میں جھوٹ بولتے اور جب کوئی سچ بات کہتا تو ہنسی اڑاتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے ڈرو،
तराजू पूरा करो, तिजारत में अदल करो, लोगों का माल ना हक ना खाओ। तुम्हें अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, तो क्या तुम इस नेमतों पर शुक्र अदा नहीं करोगे? लेकिन कौम मदियन का जवाब वही पुराना था। ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह सिखाती है कि हम अपने माल में अपनी मर्जी ना करें? फिर उन्होंने धमकी दी, हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे या तुम्हें हमारे दीन पर वापिस आना पड़ेगा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने निहायत नरमी से जवाब दिया, मैं अगर वापिस आ गया तो अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो जाएगा और तुम्हें मालूम भी नहीं कि तुम किन अल्फाज में गुमराही की दावत दे रहे हो। उन्होंने दिन रात समझाया, लेकिन दिलों पर कुफर लग चुके थे। फिर अल्लाह का फैसला आन पहुंचा। एक होलनाक ज़लज़ला आया जिसने पूरी बस्ती को लर्जा दिया, और वो लोग जो नाप तोल में कमी करते थे अब खुद ज़मीन के नीचे बराबर हो चुके थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और इन पर ईमान लाने वाले अल्लाह के हुक्म से महफूज रहे और बस्ती को छोड़कर निकल गए। इनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है, दयानतदारी सिर्फ तिजारत का असूल नहीं बल्कि ईमान का हिस्सा है। जब कौम नाप तोल में ख़यानत करती है तो अल्लाह का मीज़ान उसे सीधा कर देता है, चाहे वो सज़ा के ज़रिए हो। और अब नाजरीन, नबुव्वत का ये काफ़िला पहुँचने वाला है ऐसे 2 शहरों की बस्ती में जहाँ गुनाह ने सरेआम चादर ओढ़ ली थी, जहाँ शर्म बेच दी गई और जहाँ बदआमाली को कानून बना दिया गया। ये वो बस्ती थी जिस पर आसमान भी रोया और ज़मीन भी कांपी। यहाँ अल्लाह ताला ने भेजा ऐसा नबी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भांजा था, मगर गैरत ईमान में किसी बड़े से कम न था। अगले नबी थे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, वो नबी जिन्हें कुरान मजीद में 27 मरतबा याद किया गया। नाजरीन, लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भांजे थे और उनके साथ ईमान लाने वालों में से थे। अल्लाह ताला ने इन्हें एक बहुत बड़े फितने में मुब्तला कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा, कौम सुद्दूम। ये वो कौम थी जिसने ऐसा गुनाह ईजाद किया जो इससे पहले दुनिया में कभी किसी कौम ने नहीं किया था। मर्द मर्दों के साथ बदफेली करते और इस गुनाह को फ़ख्र से अंजाम देते। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने नरमी से समझाया, क्या तुम ऐसी बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले किसी ने ना की? क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से ख्वाहिश पूरी करते हो? क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? मगर कौम ने कहा, ऐ लूत, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, इन फसादियों के खिलाफ मेरी मदद फरमा। और फिर वो लम्हा आया जिसने पूरी बस्ती को लपेट कर रख दिया। फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर आए, उन्हें और उनके मानने वालों को रातों रात निकाल दिया। और जब सूरज तुलू हुआ तो आसमान से ऐसी पत्थरों की बारिश बरसी जिसने पूरी कौम को नीज़ तो नाबूद कर दिया। कुरान मजीद कहता है, वो बस्तियां उलटती गईं और उन पर ऐसी बारिश बरसाई गई जो जालिमों के लिए निशान इबरत बन गई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है, गुनाह को जब कानून बना लिया जाए तो अल्लाह का इंसाफ देर नहीं करता, और जो पाकीज़गी, गैरत और हक पर डटा रहे वही अल्लाह का सच्चा बंदा है। तो आइए अब चलते हैं उस नबी की तरफ जिन्हें दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत मुश्तरका तौर पर अपना पेशवा मानते हैं, जिन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा गया, जिन्होंने हर आजमाइश में सुरखरू होकर दिखाया। नाजरीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 69 मरतबा आया है। इनकी पूरी ज़िंदगी तौहीद के लिए जंग थी। कभी बुत शिकन बने, कभी बादशाह के सामने डट गए और कभी आग में डाले गए, मगर ईमान न डगमगाया। अल्लाह ने इनसे वो कुर्बानी मांगी जिसे सुनकर दिल कांप जाए। अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने का इरादा, और जब छुरी चलने लगी तो अल्लाह ने पुकारा, ऐ इब्राहीम, तुमने ख्वाब सच कर दिखाया। ये वही कुर्बानी है जिसकी याद में आज भी ईद उज़ ज़ुहा मनाई जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी, ऐ अल्लाह, मेरी नस्ल में भी नबी भेज। इस दुआ के नतीजे में आखिरकार आए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अब हम बढ़ते हैं उनके बेटे की तरफ, वो बेटा जो अल्लाह के हुक्म पर ज़िबा होने को तैयार था और जिसे कुरान मजीद में 12 मरतबा याद किया गया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। नाजरीन, कुरान मजीद में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र 12 मरतबा आया है। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे थे, वही जिन्हें अल्लाह के हुक्म पर मक्का की बेआबो गया वादी में छोड़ दिया गया, जहाँ बाद में जमजम का चश्मा फूटा। उन्हें बचपन ही से कुर्बानी और फर्मा बरदारी की तरबियत मिली, और फिर वो लम्हा आया
جب باپ نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، بیٹے نے سنا تو کہا اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو مجھے سر تسلیم خم ہے۔ لیکن اللہ نے امتحان میں کامیابی کے بعد انہیں ذبح نہیں ہونے دیا، بلکہ ایک دمبا بھیج کر اس عظیم قربانی کو قیامت تک کے لیے نشانی بنا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہی ہیں جنہوں نے بعد میں اپنے والد کے ساتھ مل کر کعبہ کی بنیادیں اٹھائی۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں اس بھائی کی طرف جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آیا اور جسے خاندان نبوت کی دوسری بڑی شاخ کہا جاتا ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ قرآن کریم میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر 17 مرتبہ آیا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کے بیٹے تھے، ایک بڑھاپے میں عطا ہونے والا معجزاتی بیٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی پیدائش پر خوشی سے کہا، کیا بڑھاپے میں بیٹا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا، یہی تو میرا کرم ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے صبر، شکر اور دعا کے ساتھ زندگی گزاری۔ انہیں اللہ نے نبوت عطا کی اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی نبی بنایا۔ یوں حضرت اسحاق علیہ السلام کا گھرانہ نبوت کی برکتوں سے بھر گیا۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، اللہ جب چاہے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، بس یقین اور صبر کے ساتھ دعا جاری رکھو۔ اور اب ہم چلتے ہیں ان کے بیٹے کی طرف جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، جنہیں اللہ نے اسرائیل کا لقب دیا اور جن کی نسل سے کئی انبیاء پیدا ہوئے۔ یہ تھے یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 16 مرتبہ آیا ہے۔ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ انہیں اللہ نے اسرائیل کا لقب عطا فرمایا اور انہی کے 12 بیٹے تھے جن سے بنی اسرائیل کی 12 شاخیں نکلیں۔ ان میں سب سے مشہور بیٹا تھا حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تب آیا جب ان کا لاڈلا بیٹا یوسف علیہ السلام، جسے وہ چاہتے تھے، ایک دن اچانک غائب ہو گیا۔ انہوں نے سالوں تک صبر کیا، آنکھوں کی بینائی کھو دی، مگر زبان پر شکوہ نہیں آیا۔ بس یہی کہتے رہے، میں اللہ سے فریاد کرتا ہوں، وہی بہتر جانتا ہے۔ آخرکار وہ دن آیا جب باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی اور یعقوب علیہ السلام کا صبر رنگ لے آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں، صبر صرف خاموشی نہیں بلکہ یقین اور دعا کے ساتھ جینا بھی ہے۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں اس نبی کی طرف جس کی کہانی کو قرآن نے سب سے احسن القصص کہا، جس کی زندگی غلامی سے بادشاہی تک کا حیران کن سفر ہے۔ یہ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن مجید میں 27 بار آیا ہے۔ وہ حضرت یعقوب کے بیٹے تھے اور بچپن میں ہی حسد کا شکار ہو کر بھائیوں کے ہاتھوں کنویں میں پھینکے گئے، غلام بنائے گئے، قید میں ڈالے گئے، مگر ہر حالت میں اللہ پر بھروسہ رکھا۔ قید میں بھی لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بتاتے رہے اور بالآخر بادشاہ نے انہیں وزیر بنا دیا۔ یہی یوسف علیہ السلام تھے جنہوں نے سالوں بعد اپنے بھائیوں کو معاف کر کے انسانیت اور اخلاص کی روشن مثال قائم کی۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے، اگر نیت صاف ہو تو غلامی کی زنجیریں بھی اللہ کی رضا سے تاج میں بدل سکتی ہیں۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں اس نبی کی طرف جنہیں سخت آزمائشوں میں بھی صبر کی پہچان بنایا گیا، حضرت ایوب علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جنہوں نے بیماری، فقر اور تنہائی میں صبر کا دامن نہ چھوڑا اور اللہ نے ان کے صبر کے بدلے سب کچھ واپس عطا کیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام، جن کے بارے میں کم معلومات ہیں لیکن قرآن انہیں صابر اور نیک بندوں میں شمار کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن مجید میں 136 مرتبہ آیا ہے اور جنہوں نے فرعون کے ظلم کے خلاف حق کا علم بلند کیا، بنی اسرائیل کو نجات دلائی اور تورات لائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، جنہیں ان کے معاون کے طور پر نبوت عطا ہوئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام، جنہوں نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا مگر انکار کے بدلے انہیں بھی تنہائی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت یونس علیہ السلام، جو مچھلی کے پیٹ میں قید ہوئے اور وہیں توبہ و ندامت سے اللہ کی رحمت کے حقدار بنے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، جنہوں نے بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگی اور اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، جو پاکیزگی، نرمی اور حق گوئی کے عظیم نمونے تھے، جنہیں حق کے بدلے شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو معجزات سے بھرپور زندگی کے مالک تھے
پیدائش سے لے کر کلام کرنے تک، اور آخرکار اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ وہ قیامت سے قبل واپس بھی آئیں گے، اور آخر میں سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہوا، جن کے ذریعے قرآن نازل ہوا، اور جن کی زندگی قیامت تک کے لیے رہنمائی کا مینار ہے۔ ناظرین، یہ تھے قرآن مجید کے وہ 25 عظیم انبیاء جن کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں محفوظ فرمایا۔ ہر ایک نبی کی زندگی میں سبق، قربانی، صبر اور توحید کا پیغام ہے، اور ہم سب کے لیے دعوت فکر ہے کہ ہم صرف ان کے نام نہ جانیں بلکہ ان کے راستوں کو بھی اپنائیں۔ ناظرین، جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے آغاز میں ایک سوال اٹھایا تھا کہ جب 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے تو پھر قرآن مجید میں صرف 25 کے نام ہی کیوں ہیں؟ تو آئیے اس کا مختصر اور مؤثر جواب بھی سن لیں تاکہ یہ ویڈیو ایک مکمل، جامع اور ہدایت سے بھرپور اختتام تک پہنچے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو سچ، روشنی اور ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن قرآن مجید کا مقصد ناموں کی فہرست دینا نہیں تھا بلکہ ہدایت کا پیغام دینا تھا۔ قرآن میں صرف ان 25 انبیاء کا ذکر ہے جن کے واقعات، آزمائش اور جد و جہد ہماری اصلاح، نصیحت اور عبرت کے لیے زیادہ مؤثر تھے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ ہم نے کچھ رسولوں کا ذکر کیا اور کچھ کا ذکر نہیں کیا، لہٰذا یہ 25 وہ منتخب انبیاء ہیں جن کی زندگیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، حق کی راہ پر چلنا ہی اصل کامیابی ہے۔